السلام علیکم ایوری ون. بھائی نے بات کی کہ فیکٹس آف یوٹیوب. ہوپ سو کہ یہ ویڈیوز وغیرہ جو یہاں بنیں گی یہ پیرنٹس بھی سنیں گے. تو سب سے پہلا اور امپورٹنٹ فیکٹ میں پیرنٹس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جی بالکل پہلا فیکٹ یہ ہے کہ واقعی یوٹیوب پیسے دیتا ہے. ہمارے اندر یہ بہت بڑا ایک مطلب کہ ایک چیز تو یہ بہت بڑی نا ایک ٹینشن پائی جاتی ہے کہ پتر کیا کر رہا ہے، پورا دن موبائل اٹھا کے گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک ڈنڈا سا اٹھایا ہوا ہے جس کو ہماری زبان میں ٹرائیپوڈ اور اماں کی زبان میں ڈنڈا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اٹھا کے گھوم رہا ہے، پتہ نہیں کی کر رہا ہے، رات میں رضائی چواڑ کے پتہ نہیں ایڈیٹنگ کر رہا ہے، اس کو کیا پتہ کہ ایڈیٹنگ کیا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ اس ٹینشن میں ہے. اسٹل مجھے دیکھ لیں تو ابھی تک میرے والدین بھی اس ٹینشن میں ہیں. اور اسپیشلی سب سے بڑھ کے کیوں ٹینشن میں ہے کہ ابھی پچھلے ہی ہفتے میں نے اپنی گورنمنٹ جاب سے ریزائن کیا. تو شہزاد بھائی کے ساتھ میں کال پہ تھا اس وقت، تو میں نے ان کو بتایا کہ شہزاد بھائی میں نا ریزائن کر کے آ رہا ہوں. تو شہزاد بھائی نے مجھے مبارک دی اور مبارک کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ دعوت تمہاری پکی ہو گئی، ٹھیک ہے. تو اب اس سے پیرنٹس کی پریشانی اور بڑھ گئی کہ پتر سرکاری نوکری لگی سی، تینوں کی لوڑ سی، مہینے دی تنخواہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، چپ کر کے بہ کے کھا، تینوں کی ٹینشن ہے. اور اسپیشلی جو ہمارے ایسے پیرنٹس ہیں جنہوں نے آرم فورسز میں زندگی گزاری ہے یا جنہوں نے پوری زندگی یس سر نو سر ایک بالکل سیدھے پاتھ پہ زندگی گزاری ہے، ان کے لیے یہ ساری چیزیں معذرت کے ساتھ ہضم کرنا بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کبھی بھی بچوں کو باؤنڈ نہ کرو، وہ تمہارے زمانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. جس وقت ان کو وہ بے شک آرم فورسز میں تھے یا کسی بھی فورسز میں تھے تو اس وقت ان کے لیے وقت کا تقاضا وہ تھا، لیکن یہ دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہاں پہنچ گئی ہے، سوشل میڈیا کہاں پہنچ گیا ہے، اور اس وقت بھی اگر ہم بیٹھ کے صرف اسی بات کو فالو کریں تو یہ ہماری بیوقوفی ہے. تو سب سے پہلا جو فیکٹ ہے پیرنٹس کے لیے معذرت کے ساتھ کہ پہلا فیکٹ یہ ہے کہ یوٹیوب پے کرتا ہے، بہت اچھا پے کرتا ہے، اتنا پے کرتا ہے کہ آپ کے کسی جرنل کی اتنی تنخواہ نہیں ہے، آپ کے کسی ڈی سی او کی اتنی تنخواہ نہیں ہے، اور کبھی کبھار آپ کے کسی جج کی بھی اتنی تنخواہ نہیں ہوتی جتنا ایک میٹرک پاس یوٹیوبر کما لیتا ہے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی اور امپورٹنٹ بات. اچھا، تو میں نے جو سب سے مزے کی چیز کہ میں نے اپنی جاب کیوں چھوڑی. 16 گریڈ کا میں ٹیچر تھا، ہیڈ ماسٹر تھا گورنمنٹ مڈل اسکول میں، اور پاکستان کے ایک بہت ہی بیکورڈ ایریا میں ضلع لیا کے ایک تحصیل کروڑ میں، کروڑ لالیسن میں، بہت بیکورڈ ایریا ہے. تو میں نے بیٹھ کے نا اندازہ لگایا، میں نے کہا یار میری سیلری ہے 60,000، میں ریٹائر ہوں گا 2052 میں، ابھی 30 سال پڑے ہیں. میں نے کہا یار ایوریج مارو، میری جو سیلری ہے نا 80,000 ہے 2052 تک، ملٹی پلائی کرو 12 کے ساتھ، ایک سال کی سیلری نکالو، سال کی سیلری نکالی. پھر میں نے کہا ملٹی پلائی کرو 30 کے ساتھ، 30 سال کی سیلری نکالو. اور جب میں نے اپنے 30 سال کی سیلری نکالی نا، اور اس کے بعد جا کے میں نے اپنے یوٹیوب کے انالیٹکس کے اندر لاسٹ 365 ڈیز کا انالیٹکس دیکھا، اور اس میں جا کے جب میں نے اپنا ریونیو دیکھا نا، تو میں نے ایک سال میں اتنا ریونیو نکال لیا تھا جتنا مجھے 30 سال میں ریونیو ملنا تھا. تو ہمت کی میں نے، جاب چھوڑ کے، میرا گھر جو ہے وہ پنڈی میں ہے اور میں وہاں پہ اکیلا رہتا تھا، تو میں وہاں سے ادھر آ گیا. ادھر آیا، خیر بہت بے عزت ہوا، ابا جی نے چپیڑے بھی ماری، خیر ہے کوئی بات نہیں، لگتی رہتی ہیں، کیڑی پہلی باری لگ رہی ہے نا، ٹھیک ہے. تو لیکن اس کے بعد پھر میں نے اپنا مکمل ایک ارادے کے ساتھ اپنا کام جو ہے وہ مزید کنٹینیو کیا. کیوں؟ مجھے اس پہ ایک تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ تھا کہ وہ مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گی. اس کے بعد اپنے آپ پہ تھا کہ انشاءاللہ ٹینشن نہیں لینی، جو 30 سال کا ٹارگیٹ تھا وہ ایک بار دوبارہ ایک سال کے اندر ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب کہ فیس بک ہو گیا، یوٹیوب ہو گیا، بہت سارے آپ میں سے ایسے حضرات تشریف فرما ہوں گے
کہ جو یہ چاہتے ہوں گے کہ یار میں نا مشہور ہو جاؤں، کسی بھی طریقے نہ میں مشہور ہو جاؤں، رات کو سوؤں، صبح وینا ملک سے بھی اوپر کی ریٹنگ ہو میری، لاہور دا پاوا سے بھی اوپر ہو جاؤں میں، ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ ایسے باتیں سوچ رہے ہوں گے، کسی دور میں ہم بھی سوچتے تھے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کو کہیں پہ بھی آپ آڈیشن دینے جائیں، شوبز میں جائیں، آپ کو رلنا پڑتا ہے، ذلیل ہونا پڑتا ہے، کھجل ہونا پڑتا ہے، سفارشیں کروانی پڑتی ہیں، لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں، پھر بھی جا کے شاید آپ کو چانس ملے، شاید آپ کے نصیب بڑے اچھے ہوں تو. لیکن یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو آپ کو پلے سے پیسے بھی دیتا ہے اور آپ کو سیلیبریٹی بھی بناتا ہے. ٹھیک ہے، یوٹیوب واحد ایسا پلیٹ فارم ہے بھائی، پلے سے پیسے دے رہا ہے، میرے سے پیسے بھی لے لو بھائی، مشہور بھی ہو جاؤ. ورنہ میں کون ہوں یار، یقین کرے کہ میں آرمی کینٹ میں پوری زندگی گزاری ہے، ہمیں ساتھ والا بندہ نہیں جانتا تھا. اب وہی بات نا کہ سانو کوئی سائیکل نہیں دینا سی تے پتہ نہیں فالوور کنے دے دیتے. سیدھی سی جو بات ہے کہ ہم ایک بالکل عام انسان تھے، ہمیں تو دوسری گلی والا بھی نہیں جانتا تھا. تو یہ کیا ہے، یوٹیوب نے جیب سے پیسہ بھی دیا ہے اور آپ کو مشہور بھی کیا ہے، جو آپ کی ایک درینہ خواہش بھی ہے. اس دور کے اندر اسپیشلی، ہمارے دور میں بھی تھی مشکل لائف تھی، لیکن اس دور کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں، اسپیشلی اسٹوڈنٹس، یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے منہ پہ داڑھی آ گئی ہے، مچھیں آ گئی ہیں، لیکن سٹل جب وہ اس ایونٹ کے لیے آئے ہوں گے نا، وہ پیٹرول یا کرائے کے پیسے اپنے پیرنٹس سے لے کے آئے ہوں گے. بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے. پتہ نہیں نیند کیسے آ جاتی ہے، میں یہ سوچتا ہوں. باپ بزرگ، ماں بزرگ، آپ کے بھائی جان ششکے نہیں ختم ہوتے ہمارے پاس جی، آئی فون 14 سے کم ہونا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، سادہ لیپ ٹاپ رکھنا ہی نہیں ہے بھائی، میک بک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اماں نے بے شک 2 سال سے عید پہ کپڑے نہیں لیے، بھائی جان ساڈا برانڈڈ سوٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے. ہماری لائف کے اندر جب 2010 میں نے میٹرک کیا تھا، اسٹوڈنٹ کی لائف اتنی مشکل نہیں تھی جتنی آج کل مشکل ہو گئی ہے. جو ملک کے حالات بن گئے ہیں نا، اگلے 15 سال کے لیے تو بھول جائیں کہ آپ کو کوئی سرکار نوکری دے گی. بھول جائیں کہ اگلے 15 سال کے لیے آپ کو سرکار نے کوئی نوکری شوکری دینی ہے. تو پھر کیا کریں گے؟ 16 سال پڑھ لی ہے، 16 سال کی انویسٹمنٹ مار لی ہے، دین اب کیا ہوگا؟ بس پورا دن بیٹھ کے کیا کریں گے؟ قاسم علی شاہ صاحب کے موٹیویشن کے لیکچر سنیں گے، سو جائیں گے، یا اسٹیٹس لگا کے سو جائیں گے. پیسے سے کچھ نہیں ہوتا جی، دل بڑا ہونا چاہیے. بس یہ سب کچھ کر کے سو جائیں گے. مار دھاڑ کے الٹیمیٹلی موڑ توڑ کے آپ کو جہاں واپس آنا پڑے گا وہ یہ جگہ ہوگی کہ یار اپنا کام شروع کرتے ہیں. باہر تو کچھ بھی نہیں ہے، اپنا کام شروع کرتے ہیں. تو اتنا ذلیل کھجل خوار ہونے کے بعد بھی جب آپ نے واپس آ کے اپنا کام شروع کرنا ہے تو بھائی آج سکون سے کیوں نہیں سٹارٹ کر لیتے؟ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اسٹوڈنٹ لائف کے اندر اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کریں. آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اسٹوڈنٹ لائف کے اندر بلاگنگ سیکھیں، آپ ڈیولپمنٹ سیکھیں. اتنا سکوپ ہے، اتنا سکوپ ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ ہے بھائی جان، پروجیکٹس واپس چلے جاتے ہیں، پاکستان سے واپس چلے جاتے ہیں، ڈیولپر نہیں ملتے. اتنا سکوپ ہے. لیکن ہم نے کیا ہے کہ بس وہی ایک جو ٹپیکل روٹین ہے، اسی روٹین کے اندر ہم نے بہنا ہے. تو جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، اسپیشلی میں اسٹوڈنٹس کو زیادہ فوکس اس لیے کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کے اندر، اور اسپیشلی جو ہمارے پاکستان کی سوسائٹی ہے اس میں تو اسٹوڈنٹ بیچارہ بہت ہی رگڑا پسا ہوا ہے. کورس آؤٹ لائنس پچھلے 20 سال کی کورس آؤٹ لائنس ابھی تک یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہیں. بھائی دنیا ٹی وی وی سی آر سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ پہنچ گئی ہے، ہماری آؤٹ لائنس چینج نہیں ہوئی کورس کی. تو اسٹوڈنٹ جو ہے بیچارہ مظلوم ہے. تو اس لیے آپ لوگوں کو یہ بیسٹ مشورہ ہے، آپ کالج میں پڑھتے ہیں، آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، آپ جہاں مرضی پڑھتے ہیں، جیسے مرضی پڑھتے ہیں، جس مرضی فیلڈ میں پڑھتے ہیں، اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہی اپنا یوٹیوب چینل لازمی بنائیں. کل نہیں آج بنائیں، آج نہیں ایونٹ سے فوراً بعد بنائیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر کام سٹارٹ کریں. جس دن آپ یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہو گئے نا، اور آپ لوگوں سے لوگ پوچھیں گے نا کہ جاب کے لیے جائیں گے کتنا ایکسپیرینس ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایکسپیرینس گنواتے رہیں، آپ اپنے یوٹیوب چینل کا لنک کھول کے رکھیں. اہل پتر 4 سال کا ایکسپیرینس ہے.
کام کا آپ سے پوچھیں کہ کتنا کام آتا ہے، آپ اپنی 10 ویب سائٹس کھول کے سامنے رکھیں، اتنا کام آتا ہے، بتانا نہ پڑے، پروف نہ کرنا پڑے، آپ کا کام بولنے لگ جائے، تو پھر مزے کی بات ہے، پتہ کیا ہوگا؟ وہ آپ کو جاب پہ نہیں رکھے گا، کیونکہ وہ آپ کو افورڈ نہیں کر سکے گا۔ اور اگر اس نے رکھ بھی لیا، آپ مطمئن نہیں ہوں گے، آپ کہیں گے یار اتنا کام کرنے کے بعد بھی نوکر بنوں؟ نہیں، نوکر نہ بنے، سردار بنے، لیڈر بنے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔